امام احمد سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی کی زمین ہوتی تھی، پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ، تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا۔ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے، ہاں بہت روتی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے۔ امام اعمش نے فرمایا، جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں چلاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے۔ تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے چلاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں، ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے، شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا، تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہی بہت چیز ہے ان کے لیے، یہی بڑی چیز ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا، کس کا؟ ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا، گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کس بات پر؟ گدھا کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی ہے، اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے۔ بہت جھگڑا کر رہے تھے، گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی ہے، چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی ہے۔ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے شیر کے پاس آئے، جنگل کا راجا تھا، تو دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی بات یہ ہے چیتے کی بات یہ ہے، شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے، گھاس نیلی ہوتی، گدھا صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ گھبرایا اور کہا بادشاہ سلامت، میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں؟ کہا کہ یہ تیری سزا ہے، گھاس تو ہری ہی ہوتی ہے، گدھے سے بات کیوں کیا؟ یہ تیری سزا ہے، گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا، گھاس ہری ہی ہوتی ہے، لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک درس ہے۔ لوگ آج جو نکڑ پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں؟ کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق، کبھی امیر معاویہ کے متعلق، کبھی خلفائے راشدین کے متعلق۔ ایسا لگتا ہے یہ سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنیں، بالکل شوق سے، لیکن اصول پہلے علم حاصل کرو، اصول دین پڑھو، اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو۔ اور یہاں حال یہی ہے کہ کسان جو ہے پھاوڑا چلاتا رہا کھیت میں اور اچانک کسی کا پیٹ درد ہوا، اس کو سرجن کے پاس لے جانا چاہیے کہ کسان کے پاس لے جانا چاہیے؟ اب اگر آپریشن تھیٹر میں کسان بھی آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ وہ پھاوڑے سے آپریشن کرے گا۔ اسی طرح سے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے، جس کا جو میدان نہیں ہے، جب وہ اس میں کودتا ہے تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرمائے، اسی لیے آدھا علم بھی مت حاصل کرو۔ میں نے دیکھا ہے بہتوں کو ایک قاعدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔
اسلام کی باریکیاں، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، بہت اس میں باریکیاں ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے، سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں تھیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ گمراہی یہیں سے آتی ہے، اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو۔ مشہور محاورہ ہے، بلکہ ایک قول ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ یہ کہا جاتا ہے نا، آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سورہ شعراء ہم نے تلاوت کی، جس میں کثیر انبیاء اکرام کا ذکر ہے۔ اتنی بہترین اس میں آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال اس طرح بیان کیے، پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر نبی کا ایک قول اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کی بڑائی بولتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب نبیوں کا ایک قول یہ ہے، وہ اپنی قوموں سے یہ کہتے تھے، ان اجری وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اے لوگوں، میں جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ انبیاء اکرام کا قول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلا ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں، نہ مسجد سے ہم اس کی کوئی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں سے مجھے کوئی توقع ہے، نہ ہی ہم نے کوئی مطالبہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے۔ ہم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مولا ہمارا اجر قیامت میں عطا فرمائے۔ ہاں، اگر طے کر لیا آدمی، مانگ لیا، مطالبہ کیا، تو گویا کہ اس نے اپنی اجرت مانگ لیا اور دنیا میں برابر ہو گیا، اور مطالبہ نہیں کیا ہے تو انبیاء کی نیابت میں کام کر رہا ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کی نیابت میں کام کر رہا ہے۔ شعراء جو ہے یہ لفظ ایک آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام ہی شعراء ہو گیا۔ شعراء، شاعر کی جمع شعراء، جو شاعر ہوتے ہیں نا، شعر و شاعری کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شاعر لوگوں کے بارے میں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے شاعر لوگ ہیں اکثر یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ کون سے شاعروں کے لیے ہے؟ جو نعت رسول پڑھتے ہیں یا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اشعار میں، ان کے لیے نہیں ہے۔ فضول شاعری جو کرتے ہیں، دنیاوی لغویات، محبوبہ کا حسن بیان کر رہے ہیں، معشوقہ کے جلوے بتا رہے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب گمراہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، سب کے سب گمراہی میں جائیں گے۔ ہاں، لوگ اس کو آج ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، شاعر بننا، کوی۔ اگرچہ پوئٹری جو ہے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے، اور جو دل بہلانے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انہی شاعروں کے بارے۔ ہاں، اگر کوئی فکر کے لیے، اصلاح کے لیے اور تمہارے ذہن کو ابھارنے کے لیے شعر کہتا ہے، جیسے جنگوں میں صحابہ اکرام رجزیہ اشعار پڑھتے تھے کہ جب وہ اشعار پڑھتے تو لوگوں میں جوش آتا تھا اور جہاد میں آگے بڑھتے تھے، تو ان شاعروں کی مذمت نہیں آئی۔ حضور پاک کی تعریف بیان کرنے والے جو شعر ہیں، اس سے تمہارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہی ہمیں اللہ کے نبی کا حسن نہیں یاد آتا؟ محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ جو بھی عاشقان رسول کے اشعار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی مذمت نہیں آئی۔ اللہ کی حمد میں جو شعر بیان کیے گئے اس کی مذمت نہیں ہے۔ اولیاء امت کے متعلق جو اشعار ہیں، اسلام کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں، یا دینی معاملات علماء کی فضیلت میں جو اشعار ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے۔ صرف مذمت ان دنیاوی شاعروں کی ہے جو صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے
میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر دوں میرے عزیزو، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، یعنی اس کو ایک ایسا دھندا بنا لیا اور جہاں پڑھتا ہے اس کی طلب یہی رہ جاتی ہے کہ مجھ پر نوٹوں کی برسات ہو، تو وہ نعت نہیں پڑھ رہا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ہے، وہ کسی اجر کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی اجرت وہیں پر حاصل کر رہا ہے جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہے۔ اور ایسے پڑھنے والوں سے کبھی عشق رسول بھی نہیں مل پائے گا، کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس ملک میں بہت سارے شعراء کا حال، تو اللہ کی پناہ، وہ سٹیج ہلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں کی برسات آتی جائے اور ان کے بعد جوش بڑھتا چلا جاتا ہے، حال طاری ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں بھی ایسا رواج پیدا کر دیا گیا ہے، جو جلسے میں جاتے ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کا ایک رواج تھا، ایک دور تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے اس کو نظر پیش کی جاتی تھی، ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آج پورا کا پورا یہ دکھاوا ہو گیا اور ایک کھیل تماشا ہونے لگ گیا۔ اور ایک حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا، او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔ کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزو، اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں، اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے۔ اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا، جوش آ گیا۔ یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے۔ میں اس کے سخت مخالف ہوں۔ بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ شاعروں کو یہ چاہیے، نعت خواں بنو، نوٹ خواں نہ بنو۔ نعت خواں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ جو نعت رسول پڑھنے والا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا۔ آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ایک شاعر کو، یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے، میں بھی تھا جلسے میں۔ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں۔ مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ۔ تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں،
وہ اس پر اترا کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے 2 میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو۔ نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خواں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور میں ان نعت خوانوں سے کہتا ہوں تم اس کی طلب چھوڑ دو، مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو، اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی، جھولی تنگ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو، میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔